بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے آدمیوں کو ذکر فرمایا ہے کہ جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ نصیب فرمائیں گے۔ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے آدمی وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ نصیب فرمائیں گے، اور ان میں سے پہلا شخص وہ ہوگا کہ جن کو جو وقت کا ذمہ دار ہو اور اپنی ذمہ داری کے اندر اس نے پورے انصاف کے ساتھ ذمہ داری ادا کی ہے۔ باقی جو ہیں ان کو ذکر کرتے رہیں گے۔ کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں تو ایسے کرتے ہیں ان کالوں کو بھی لے لیتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے اس موضوع کی طرف۔ فی الحال کال کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ایک سوال پوچھنا ہے۔ ضرور پوچھے جی۔ میں یہ کہنا چاہتی آج کل بہت زیادہ جو ہے نا گھروں میں، جیسے آپ نے کہا ہے بیان میں بھی بتایا ہے کہ گھروں میں جو ہے نا سگے رشتوں میں، سگے بھائیوں میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی ہر وقت ٹو میں لگے رہنا اور ان کے بچوں کی ٹو میں لگے رہنا، ان کی ہر بات کی پر نظر رکھنا، اور پھر وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، جو کہ نہایت ہی خطرناک ہے اسلامی لحاظ سے، کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو صلہ رحمی کے بارے میں، اور پھر جو تمہیں محروم کرے اسے دو، اور جو تمہیں مطلب جو رشتہ توڑے اس کے ساتھ جوڑو۔ لیکن اتنے زیادہ حالات خراب کر دیتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ زمین اور جائیداد کے لیے پھر دوسرے بھائی کا حق مارتا ہے، اور پھر اس ماں باپ کو بھی بلکہ اس بھائی سے علیحدہ کرا دیتا ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھ میں بھی کسی وقت نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور اتنی زیادہ ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو ساری ساری زندگی ناراضگیاں، ایک دوسرے کا منہ تک نہیں کوئی دیکھتا۔ تو صحیح۔ ان چیزوں کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کی کس طرح اللہ تعالیٰ برکتیں اٹھا دیتا ہے، اور کس طرح کی انہیں پھر سزا ملتی ہے۔ صحیح، آپ نے صحیح بات، ایک اچھی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ گھرانوں کے ٹوٹنے کی طرف، تو ضرور میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں اور اس کے اوپر ضرور بات چیت کریں گے انشاءاللہ، اور ویری گڈ پوائنٹ۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ مفتی صاحب مجھے ڈائبٹی ہو گئی 2-3 ہفتوں سے، کوئی وظیفہ بتائیں جس سے وہ ختم ہو جائے۔ ڈائبٹیز ہے آپ کو؟ جی ابھی شروع ہوئی ہے، 2-3 ہفتے ہوئے۔ اور ڈاکٹر کے ساتھ آپ نے رابطہ قائم کیا ہاں ہے؟ ڈاکٹر نے بتایا ہے۔ اور نہیں، ان کے ساتھ رابطہ کیا تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایڈوائس تو دی ہوگی آپ کو۔ وہ تو یہ میٹھی چیزیں مت کھاؤ، گرینی چیزیں مت کھاؤ، ایسے انہوں نے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو انشاءاللہ میں یہی آپ کو کہوں گا کہ ڈاکٹر کی جو ایڈوائس ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ضرور انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا، اس کو آپ ضرور سنتے جائیں۔ اوکے اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ جی۔ اچھا ایسے کرتے ہیں، ان دونوں سوالوں کو پہلے ان کے ٹیکل کر لیتے ہیں، پھر باقی سوالوں کی طرف جاتے ہیں۔ ایک سسٹر نے فون کیا اور انہوں نے بتلایا کہ آج کل گھرانوں کے اندر بڑی پھوٹ پڑ جاتی ہے، بات شروع ہوتی ہے چھوٹی سی چیز کے اوپر اور گھرانوں کے اوپر پھوٹ پڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات بھائی بھائی کے ساتھ باتیں نہیں کر رہا، بہن بہن کے ساتھ باتیں نہیں کر رہا، اور بعض اوقات یہ گھرانوں کے اندر ہوتی ہے، بعض اوقات یہ گھرانوں کے باہر سے بات شروع ہوتی ہے، اور بات پھر ادھر تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ ایک دوسروں کے ساتھ رشتے صلہ جو ہیں وہ توڑ دیتے ہیں، اور رشتے صلہ ٹوٹنے کے بعد پھر یہاں تک بات آتی ہے بعض اوقات کہ وہ ایک دوسرے کے جنازے کے اوپر، ان کے فوتگی کے اوپر حاضری نہیں دیتے، خفقیاں آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات اس کے اندر زمینیں انوالو ہوتی ہیں، مال انوالو ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات یہ ایک دوسرے کی بات چیت سے یہ شروع ہوتی ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بات چیت کہہ دی اور اس تک وہ بات پہنچ گئی، آپ نے تو ویسے مذاق کے اندر یا ویسے ایک انداز کے اندر اس کے بارے میں بات چیت کی ہے، اور اس شخص نے سن کر کسی اور کو بتلائی، اس نے کسی اور تک پہنچتے ہوئے اس شخص تک یہ بات پہنچ گئی۔ اب اس نے کہا کہ اچھا اس شخص نے میرے بات میں، وہ شخص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی اس طرح کرتی ہیں،
مردوں کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے، عورتوں کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر اس نے میرے بارے میں بات چیت کی ہے، وہ خود اس طرح ہے، اور پھر وہ بات پہنچتے پہنچتے اس تک پہنچ جاتی ہے، وہ اس کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ اس کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات آپس کے اندر وہ تربور چچزاد بہن بھائی ہوتے ہیں، آپس کے اندر ماموزاد بھائی بہن ہوتے ہیں، آپس کے اندر رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اس کا انداز، پھر اس کا نتیجہ یہ پہنچتا ہے کہ لوگوں کو مزہ آتا ہے۔ عجیب بات اگلی یہ کہ پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر ایک شخص دوسرے کے بارے میں برائی کہتا تو یہ کہتے بھائی چھوڑو اس کو، وہ اچھے ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، اور ان کے بارے میں بات چیت نہ کرو۔ اور اگر وہ بات چیت کر رہے ہیں تو لوگ ان کو کہتے بھائی آپ کی باتیں، ان چیزوں کو چھوڑو، وہ آخر میں آپ کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے اگر اس طرح کہہ دیا، غصے کے اندر کہہ دیا، ان کا مقصد یہ نہیں تھا، یعنی بات کو وہ بٹیل دیتے یا اس کو سمیٹ دیتے رہے۔ لیکن آج کل عجیب ایک دور اور عجیب ایک بیماری وفا اور وبا کے طور پر، ایک وبا کے طور پر پھیلی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ سن رہے ہیں کسی کہ یہ شخص اس شخص سے ناراض ہے تو لوگ اس کو اور زیادہ چابی دیتے ہیں، ہاں انہوں نے تو آپ کی باتیں کی ہیں اور آپ تو اتنے اچھے آدمی ہیں، یہ تو آپ برداشت کر رہے ہیں، میں اگر ہوتا یا کوئی اور ہوتا تو اس کے بارے میں اس کو یوں کر دیتا۔ تو اگر اس کے دل کے اندر تھوڑی سی معذرت، معافی کرنے کا کوئی جذبہ ہوتا، یا اگر اس کے دل کے اندر تھوڑی سی نرمی ہوتی، یا اس شخص کو معاف کرنے کا ارادہ بھی ہوتا، اب اس نے آ کر اس کو چابی دی، دوسرے شخص نے آ کر اس کو تھوڑی سی اور چابی دی، میں نے سنا ہے کہ وہ اس طرح آپ کی باتیں کرتے ہیں، اور تیسرے نے، اب اس شخص کا ذہن بن گیا، اور جوں ایک دو آدمی ان کے پاس آتے رہے، اور عجیب بات یہی آدمی جو اس کے پاس جا کر اس کی برائی کر رہے تھے اور اس کی اچھائی اور آپ اچھے آدمی ہیں، یہ تھوڑی دیر کے بعد چند دنوں کے بعد اس کے پاس جائیں گے اس کی خیر خبر لینے کے لیے، اور اس کے بھائی آپ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے آپ کے بارے میں بری باتیں کہی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہے، وہ ہے ہی ایسے، اور اس کو اب چابی دی۔ اب اس شخص کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں موت جیابہ ختم ہو جاتا ہے آپس کے اندر ایک دوسری، اور جو ہی وقت گزرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کنکریٹ لیول، یعنی وہ کنکریٹ بنتے، وہ ایک دوسرے کی دشمنی کے اوپر اور پکے ہوتے جاتے ہیں۔ شیطان کا ایک انداز ہے، اور ادھر جو ہے سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ اولاً تو اس طرح ہونا نہیں چاہیے، اور اگر بالفرض اس طرح مسئلہ پیش بھی آ جائے تو وہ جو حدیث میں عرض کر رہا تھا، اس کو اب لنک کرتا ہوں اپنے بیان کے ساتھ، اور اپنے بیان کے اندر کہہ رہا تھا کہ جو ذمہ دار ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذمہ دار ہے، چاہے وہ گھرانے کا ذمہ دار ہو، علاقے کا ذمہ دار ہو، مسجد کا ذمہ دار ہو، آپ کے پورے علاقے کا ذمہ دار ہو، بہت سارے لوگ آپ کی عزت کرتے اور آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے ہو، اس وقت ہی اسٹیپس ان، وہ اندر آ جائے اور سمجھے ادھر آؤ بھائی، میں نے سنا ہے کہ آپ کی ان کی ناراضگی ہے، چلو میں آپ کا صلح کراتا ہوں، بھائی آپ کا میں نے سنا ہے ان کے بارے میں، ان کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہے، ان کے دل کے اندر آپ کے بارے میں شکوک اور شبہات ہیں، ادھر آؤ ہم آپ کی بات سنتے ہیں، اور دونوں کو اس کی بات سن کر اور اس کا تھوڑا سا دل جو ہے وہ مل لیا، بھائی اس طرح کی بات نہیں ہے، لوگ آپ کو اس طرح بتلا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے اس کو ہم سولو کر سکتے ہیں، اس کا دل تھوڑا سا مل کر اس کی تھوڑی سی تعریف کی، دونوں بھائی چلو آج نہیں 2 دن کے بعد ہم بیٹھیں گے، ہم ان آمنے سامنے ایک دوسرے کی بات سن لیں گے، اس کی بات سن لی اور اس کو لیٹ ہم آف لوڈ، اور اس کو ایک خاص انداز ہوتا ہے میڈییشن کا، جرگے کا، کیونکہ کافی سال اس کر رہا ہوں، 15-20 سال سے اس کے جرگوں کے اندر بیٹھ کر لوگوں سے سیکھ کر بڑوں سے سیکھا ہے، تو اس طرح درمیان میں ایک خاص انداز ہوتا ہے، اور ان کے سائیکولوجیکلی اس کو کہتے ہیں کنڈیشننگ، سائیکولوجیکلی کنڈیشننگ، اگلے کا ذہن کس انداز کے اندر بنائیں اس کو سامنے بٹھانے سے پہلے، اور سامنے بٹھا کر پھر اس کے ساتھ بات کرو، اس کے ساتھ بات کرو، اور نیوٹرل رہ کر، تاکہ اس کو محسوس نہ ہو کہ آپ اس کی سائیڈ دے رہے ہیں، اور اس کو محسوس نہ ہو کہ آپ اس کی سائیڈ، ہر ایک محسوس کرے کہ ہی از اور ڈوئنگ دا بیسٹ فار مائی، یہ میرے حق کے اندر سب سے بہتر کام کر رہا ہے، اور دونوں کو بٹھا کر ان دونوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ گھر کا ذمہ دار، ایک گھر کا ذمہ دار وہ اس طرح کرتا ہے، کیونکہ گھر کے اندر ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے ساتھ، یا ایک بھائی کی بہن کے ساتھ، یا دونوں بہنوں کو آپس کے اندر، یا ایک بہن کا دوسری بہن کے ساتھ، ماں کا بیٹی کے ساتھ، بیٹے کا باپ کے ساتھ، بیٹے کا ماں کے ساتھ، بیٹی کا باپ کے ساتھ، ایک گھرانے کے اندر جو ذمہ دار ہوتا ہے گھرانے کا، وہ ان سب کو اکٹھا رکھتا ہے۔ اگر ایک گھرانے نہیں، بہت سارے گھرانوں کا آپ ذمہ دار ہیں، 10-15 گھر ہیں یا 8-10 گھر ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے خود گھرانے، یہ آپ کے بیٹے ہیں، یہ آپ کے بہو ہے، وہ آپ کے بھتیجے ہیں، یہ آپ کی بھانجی ہے، یہ اس طرح آپ بڑے ہیں، تو آپ ان تمام گھروں کو اکٹھا رکھیں۔ تو جو ذمہ دار ہوتا ہے، جیسے بریک سے پہلے بیان کے اندر عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار کو
جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، جو مقتدا ہوتا ہے، چاہے وہ علاقے کا ہو، آپ کے گھرانوں کا ہو، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس میں میری ذاتی منفعت ہے یا نہیں، مجھے ذاتی فائدہ ملے یا نہ ملے، مجھے کوشش کرنا ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ اکٹھے رہیں۔ جیسے وہ بھیڑ بکریوں کے بارے میں نے مثال کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال ہمیں بیان کی ہے اور جو مثال بتلائی ہے وہ ایک چرواہے کی ہے کہ چرواہا وہ تمام بھیڑ بکریوں کو لے جاتا ہے، اس میں اگر بھیڑ بکری ایک دوسرے سے الگ ہو جائے یا آپس کے اندر لڑنے کی کوشش کرے، وہ درمیان میں آ جاتا ہے، اس کو الگ کر دیتا ہے، اس کو الگ کر دیتا ہے، پھر درمیان میں تھوڑی دیر کے بعد ان سب کو ایک ہی طرف چلاتا ہے، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیری آن، دے گیٹ along۔ تو اسی طرح آپ گھرانے کے اندر اور اس میں ذاتی طور پر اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس وقت، لیکن اس کو ہی فیلز سیٹسفیکشن، اس کو ایک سکون ہوتا ہے، ایک اطمینان ہو جاتا ہے۔ اور آپ جو ہیں یہ تمام کو اکٹھا کر رہے ہیں، آپ کا اس میں فائدہ کیا ہے؟ فرمایا میرا رب راضی ہوگا۔ ایک مرتبہ اس طرح جرگے کے اندر تھا، 3-4 دن باتیں سنتا رہا، 2 گھرانے تھے، اس طرح آپس کے اندر ایک مثال لطیفہ سنا کر آگے پھر بات چلاتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جاوے۔ اور 2 گھرانوں کے درمیان تھا، ایک گھرانے کے اندر جو تھا وہ بڑے ناراض تھے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ اس طرح ہوا ہے اور اس طرح یہ، اس لیے ہم اس کو گھر واپس لے آئے ہیں، اور اس کے جو والد تھے، اس کے جو چاچا تھے اور ماموں تھے اور اس کے جو بھانجی بھتیجے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی عورتیں وہ بہت گرم تھی کہ ہماری بیٹی کے ساتھ انہیں اس طرح زیادتی کی ہے، اتنے دن ان کو رکھا ہے، کھانا صحیح نہیں کھلایا ہے، اس طرح نہیں کیا۔ اب وہ جو ہیں تو ان کے پاس بیٹھا میں اور ان کی پوری باتیں سنی ہیں، اور اتنا سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ پورا تقریباً 3-4 گھنٹے انہوں نے پوری لسٹیں بنائی، ہم نے یہ خرچہ کیا، ہم نے یہ کام کیے، ہم نے اتنی چیزیں دی، اتنی مرتبہ ان کی خدمتیں کی۔ اب دوسرے دن تیسرے دن ان کے پاس گیا، ان کی پوری باتیں سنی، so they feel that somebody has listened to them۔ جرگے کے اندر اور کسی خاص موقع کے اوپر ایک خاص بیان رکھوں گا کہ جرگے کا انداز، لوگوں کو اکٹھا کرنے کا انداز، میڈیشن اس کو کہتے ہیں، اس کا ایک خاص اصول ہوتے ہیں، خاص انداز ہوتا ہے کہ کس انداز میں آپ کو کرنا ہوگا، کس انداز میں ان کو اکٹھا کرنا ہوگا، اگر بات بڑھ جائے اس کو کام ڈاؤن کس طرح کرنا ہوگا۔ تو خیر دوسروں کے پاس گیا اور ان کی پورے باتیں سن کر، اور پھر اب جو ہے ان کے پاس دوبارہ آنا پڑا، دیکھو کہ اگلوں کے آپ کے اوپر یہ غلط فہمیاں ہیں، آپ کا اس میں کیا مقصد؟ نے کہا ہم نے یہ جو کی تھی ان کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے، اس کا یہ انداز ہے۔ اچھا، تو ان کی باتیں پھر اب ان کے پاس گئے اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو ان کی غلط فہمیاں تھی، وہ اس سے معذرت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ جو ہیں اس طرح نہیں سمجھے۔ اس کے اوپر پورا ہفتہ لگ گیا، 2 گھنٹے ان کے پاس، 2 گھنٹے ان کے پاس، پھر دوسرے دن تیسرے دن ان کے پاس آئے، پھر ان کے پاس، پھر جب ان کو پوری بات ان کی سمجھ آئی، کیونکہ 6 مہینے آپس کے اندر انہیں بات چیت نہیں کی، اس پورے گھرانے نے ان کے خلاف، ان کے ذہن کے اندر باتیں آ گئی تھی، ان کے گھرانے ان کے خلاف آ گئی تھی، اور 6 مہینے آپس کے اندر بات نہ کرنے کی وجہ سے اندر بھڑاس بڑی ہوئی تھی۔ اب فوراً پہلے ہی دن اگر ان کو اکٹھا کر دیتے تو بعض اوقات جھگڑے تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا، تو اس کے بعد 1 ہفتے 1.5 8 9 دن کے بعد ان کو جب اکٹھا کیا اور آپس کے اندر باتیں چیتیں کی اور ان کے دل ملا، ان کا دل ملا، پورے 8 9 دن کے بعد آخری 2 دن جو ہے ان کو جب بٹھایا اور پوری لائک دس سے آئن ایوری تھنگ آؤٹ، تو پھر ان کے بعد الحمدللہ لڑکی جو ہے وہاں چلے گئے، آپس کے اندر ان کی ملاقاتیں ہوئی، اور پھر آخر میں ایک دعوت ہم نے کی، انہوں نے وہ چیزیں وہی لے آئے، کھانا پینا جو تھا وغیرہ سب نے اکٹھا دسترخوان پر بیٹھ کر جو ہے سب نے کھایا، جو مرد تھے وہ دوسرے کمرے کے اندر، عورتیں جو ہیں ان کے گھرانے کے اندر، ان کے گھرانے والے جتنے بھی تھے سب۔ تو ایک ساتھی نے بعد میں مجھے پوچھا، تو لطیفے کا آخری انداز کروں، انہوں نے کہا کہ سن 10 days you got a headache، اس نے انگلش میں مجھے کہا، اس نے کہا 10 دن سے آپ درد سر، 9 دن آپ درد سر اگر جاتے، what did you get out of it، آپ کو اس میں سے کیا ملا؟ تو میں نے پھر اس کو یہ بات کہی، میں نے کہا کہ مجھے انشاءاللہ رب کی رضا اس پر ملی، اللہ راضی ہو جائے، کوئی پتہ نہیں کہ کون سے عمل پر اللہ رب العزت کہیں کہ وہ تیرا عمل مجھے پسند آ گیا ہے، وہ جو تو کرتا رہا تجھے ذاتی اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا، 2 گھنٹے آپ ایک کی بات سنتے رہے، 3 گھنٹے دوسروں کی بات سنتے رہے، اور سن کر اور اس تمام کو یاد رکھنا پڑا۔ بعض اوقات یہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ ذمہ دار ہونا ایک علاقے کا، چند
چند مہینے پہلے کی بات ہے، 2 ساتھی آ گئے، آپس کے اندر ان کے بزنس کے معاملات تھے۔ اب اس شخص جو ہیں انہوں نے ایک بزنس شروع کی تھی، اور شروع کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہ آپس کے اندر ان کے کوئی اختلافات آ گئے۔ یہ نئے بٹ کوائن وغیرہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے بزنس شروع کی تھی۔ ایک ساتھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو درمیان میں یہ نئے جو بٹ کوائن جیسے شروع ہوا ہے اس کے بارے میں تھا۔ اب مجھے چونکہ اس کے بارے میں پوری تفتیش پتہ نہیں تھی، تفصیل پتہ نہیں تھی، اب میں گیا اس کے اوپر۔ پہلے 2 دن تو آئی بیگن ریڈنگ اپون اٹ کہ ایک ایک چیز، ایک ایک اس کا پرنسپل پورا سمجھ میں آ جائے۔ پھر ان کو میں نے بلایا، میں نے کہا کہ آپ کی جو شروع میں کنڈیشنز تھی، آپ نے جو کمپنی شروع کی تھی اس کے تمام قوانین مجھے دو۔ اس نے پورے جو قوانین تھے اس کے اندر جتنے بھی ان کے حلفیات تھے، جتنے بھی ان کے آپس کے اندر معاہدے تھے، جتنے بھی ہم یہ کریں گے، اتنے پیسے لیں گے، اس نے اتنے پیسے ڈالے ہیں، میں نے اتنی پروفٹ، وہ تمام پڑھتا رہا، 2 دن پڑھتا رہا۔ اچھا، اس کے بعد اب میں نے اس کی باتیں سنی کہ میں نے اتنے دن کام کیا، میں نے اتنے کسٹمر بنائے، میں نے فلاں جگہ لی ہے اور اس جگہ کی انشورنس میں نے پے کی ہے، اس جگہ کی رینٹ میں نے اتنے دن پے کی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گاڑی لی ہے، گاڑی کے اوپر اتنے سفر کرتا رہا، اتنے کلائنٹس میں نے بنائی، اتنے کلائنٹ سے مجھے اتنا فائدہ ہوا، تمام سننے کے بعد، اور اتنے دن میں نوٹ بناتا رہا۔ اب اتنے دن سن کر اب تقریباً یہ 2.25 لاکھ کی بزنس تھی، 2.25 لاکھ کی بزنس، 275,000 کی یہ بزنس تھی، پاؤنڈز کی، بڑی چیز ہے۔ اور اس کے درمیان اب تمام پیپرز پڑھ کر اب اس کے درمیان میں نے دونوں کو فریقوں کو، ان کا تیسرا بھی فریق تھا لیکن اس نے درمیان میں اپنے آپ کو نکال دیا۔ اب ان ساتھیوں کو ایک طرف بٹھایا، ادھر بٹھایا، پورے سن کر ان کی باتیں۔ آخر میں نے کہا کہ جو میں فیصلہ کروں گا، ہر ایک فیصلے کا آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں کہ میں نے کیوں فیصلہ کیا ہے اس انداز کے اندر، اور میں نے یہ جو آپ کو اتنا حصہ دیا ہے، اس کو اتنا حصہ دیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ پورے 6 دن اس کے اوپر لگے، تمام کے تمام سننے پڑھنے کے اوپر اپنا وقت خرچ کرتے ہوئے، لیکن ایٹ دی اینڈ دے فیصلہ صحیح ہوا۔ یہ بھی ساتھی خوش ہو گئے، یہ بھی خوش ہو گئے، اس کو اتنے پیسے مل گئے، اس کو اتنے پیسے مل گئے۔ تیسرے کو جو اس نے اپنے آپ کو نکال دیا تھا، میں نے کہا تیرا بھی 1/3 حصہ ہے، اور اس کو جو اس کے نقصانات تھے آخر، اور پھر آپ کو اس انداز میں کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ مل جائے، وہ چاہتا ہے مجھے زیادہ، آپ دونوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد اور آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ایک علاقے کے ذمہ دار ہونے کے حیثیت سے مجھے ذاتی طور پر دنیا کے اندر اگر کوئی فائدہ نہ ملے تو کوئی بات نہیں، اس میں سے 1 پینی کا مجھے فائدہ انہوں نے دیا۔ گھنٹے میں نے ان کی باتیں پڑھی، سنائی اور ان کے فیصلے ان کے درمیان، لیکن اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے، 2 شخص آپس کے اندر اب مل جل جائیں، صحیح صاف دل کے ساتھ وہ گزر جائیں اور ان کی زندگی سکون کے ساتھ چلتی رہے۔ That's satisfying. یہ اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، اس سے مجھے سکون، اس سے مجھے اطمینان، تو یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ تو واپس اپنی اس بات کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذمہ دار جو انصاف کے ساتھ تمام اپنے معاملات کرتا ہو، کسی کی طرف باعث نہ ہو کہ اس کو میں جانتا ہوں لہٰذا اس کو میں فائدہ دے دوں، اس کو میں نہیں جانتا ہوں لہٰذا اس کو اگر نقصان پہنچائے کوئی بات نہیں، اس طرح کسی صورت کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو ہر صورت کے اندر، آپ اگر گھرانے کے ذمہ دار ہیں، 2 بیٹے ہیں آپ کے، 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، 1 بیٹی ہے، ادھر بیوی ہے، ادھر بہو ہے، ادھر ماں ہے، ادھر بیوی ہے، آپ کو دونوں کے درمیان انصاف کرنا ہے، انصاف کے ساتھ بات کرو۔ اس وقت فی الحال کے لیے 2 منٹ کے لیے اگر کسی کو آپ کی بات ناپسند ہو، صحیح اس کے دل کے اوپر آپ کی بات نہ لگے، لیکن بعد میں وہ سوچیں گے کہ اس وقت تو اس کی بات مجھے صحیح نہیں لگی، لیکن اگر حقیقت دیکھو تو اس نے انصاف کا معاملہ کیا ہے، امانت داری کے ساتھ اس نے کیا ہے، اخلاص کے ساتھ کیا ہے، اس کی کسی کے اوپر لالچ نہیں تھی، اس نے انصاف کے ساتھ کیا ہے، اس کی دل کے اندر بھی اللہ رب العزت آپ کی عزت ڈال دیں گے، لوگوں کے، مخلوق کے دلوں کے اندر بھی اللہ رب العزت ڈال دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی انسان کو پسند کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ فرشتے اعلان کرتے ہیں نیچے والوں کو کہ اللہ رب العزت فلاں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، فلاں کے ساتھ دل لگا ہوئے، تم بھی اس کے ساتھ کرو۔ وہ مخلوق کے اوپر آ جاتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں فَجُعِلَ لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ۔ حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ رب العزت زمین کے اندر اس شخص کے لیے قبولیت
کہ آپ اس کو نہیں جانتے ذاتی طور پر، لیکن آپ کے دل کے اندر اس شخص کے لیے بڑا ہی پیار، بڑی محبت، you begin to love that person, you begin to like that person, you don't know why، آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی عزت کی ہے، اس کے احترام کیا، اور اس کی عزت احترام آپ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو کام بھی کرو گھرانے کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، سربراہ ہونے کی حیثیت سے، ملک کے سربراہ، گھرانے کی حیثیت سے، اپنا ذاتی اس کے اندر فائدہ نہ دیکھو کہ ذاتی اس میں مجھے فائدہ ہو یا نہ ہو، اس میں میرا رب راضی ہو جائے گا۔ میرا رب جب راضی ہو جائے تو مجھے سکون، اطمینان، عزت دے گا، اور اگر میرا رب راضی نہیں ہوا، اللہ رب العزت ناراض ہوئے، اللہ رب العزت ناراض ہوئے، تو فرمایا کہ اس وقت پھر عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ عزت والے کو بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یا اللہ تو ہی تمام سلطنتوں کا مالک ہے، تو ہی سلطنتوں کا مالک ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے سلطنت، ملکیت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے سلطنت، ملک، اتھارٹی، لیڈرشپ ویسے چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ خیر بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، اور بھی کرتے رہیں گے، وقت اس پر ختم ہو گیا ہے، اور ایک دو اور سوال باقی رہ گئے ہیں، اور کافی ساتھی کالوں کے اوپر بھی تھے، اور میں ان سے بھی معذرت کروں گا، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر آپ آ کر اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں، اور جو رہ گئے ہیں سوالات ان کو بھی اگلے سیشن کے اندر جواب دیں گے۔ لیکن یاد رکھنا کہ اللہم مالک الملک، ملک، سلطنت، عزت، احترام یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس سے وہ لے لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی اس سیشن کو ختم کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا رب العالمین تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے روحانی بیمار ہو، جسمانی بیمار ہو، یا رب العالمین ان تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا رب العالمین جتنی بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا اللہ سب پریشانوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، سب پریشانوں کو سکون اور اطمینان نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آوے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے، لکھا ہے، یا ان کو توقع ہے، یا اللہ ان کی بھی ہماری جائز حاجات جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ تو ان کو پورا فرما۔ یا رب العالمین مسلمانوں کو، اسلام کو ہر وقت، ہر جگہ، ہر قسم کی عزت نصیب فرما، اور ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جن کی یہاں اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، اور جن کی یہاں اولاد ہے یا اللہ ان کو نیکی کے اوپر پورے دین پر استقامت نصیب فرما، اپنے والدین کے لیے، گھرانے والوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقین کا امام بنا۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔